قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیں. انتہائی خوبصورت کلام پیش کرنے لگا ہوں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش کرنے لگا ہوں. محبت سے سماعت فرمائیے گا. شاعر کیا کہتا ہے؟ آغاز کرتا ہوں کہ جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا جو نبی آشنا ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا. اور کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں 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 جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا. معجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا 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 جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا. اور میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے یہ
اگر شعر آپ کو سمجھ میں آئے آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے یہ، میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے یہ، میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے یہ، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، جو کوئی ان کی تعظیم کرتا نہیں، 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 جیتے جی وہ سمجھ لو تباہ ہو گیا، جیتے جی وہ سمجھ لو تباہ ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ اور آخری شاعر اپنے بارے میں کیا کہتا ہے کہ آپ آئے تو دنیا منور ہوئی، 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 میں بھی الطاف سے اب ضیاء ہو گیا، میں بھی الطاف سے اب ضیاء ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ ایک اور کلام پیش کرنے لگا ہوں، اسی طرح محبت سے سماعت فرمائیے گا۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ قلب و جگر میرا ہے، قلب و جگر میرا ہے، سرکار کی گلی میں، قلب و جگر میرا ہے، سرکار کی گلی میں، قلب و جگر میرا ہے، سرکار کی گلی میں، قلب و جگر میرا ہے، سرکار کی گلی میں، روح و نظر فدا ہے، روح و نظر فدا ہے، سرکار کی گلی میں، گلی میں، قلب و جگر میرا ہے، سرکار کی گلی میں، اور شمس و قمر ہے روشن میرے نبی کے صدقے، شمس و قمر ہے روشن میرے نبی کے صدقے، ہر ذرہ پر ضیاء ہے، ہر ذرہ پر ضیاء ہے،
سرکار کی گلی میں قلب و جگر میرا ہے سرکار کی گلی میں اور گل گل سیتا ہے دنیا مہکا دیا ہے اس نے گل گل سیتا ہے دنیا مہکا دیا ہے اس نے تو پھول بھی کھلا ہے تو پھول بھی کھلا ہے سرکار کی گلی میں تو پھول بھی کھلا ہے سرکار کی گلی میں اور وہ کیسا لمحہ ہوگا جب لوگ یہ کہیں گے وہ کیسا لمحہ ہوگا جب لوگ یہ کہیں گے کیا امجد بھی جا رہا ہے امجد بھی جا رہا ہے سرکار کی گلی میں قلب و جگر میرا ہے سرکار کی گلی میں آقا مجھے سنبھالو جیسا بھی ہوں نبھالو آقا مجھے سنبھالو جیسا بھی ہوں نبھالو میری یہی دعا ہے سرکار کی گلی میں میری یہی دعا ہے سرکار کی گلی میں اور آخری شعر دنیا آخرت کی ہر شے وہیں سے پائی اگر شعر سمجھ میں آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے دنیا آخرت کی ہر شے وہیں سے پائی جو مانگا مل گیا ہے جو مانگا مل گیا ہے سرکار کی گلی میں قلب و جگر میرا ہے سرکار کی گلی میں السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء وقال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائی اور بزرگوں، الحمدللہ ماہ مبارک کے سب سے قیمتی عشرے کی پہلی طاقرات میں 21ویں شب میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمع ہونے کا، بیٹھنے کا، دین کی کچھ بات سننے کا موقع نصیب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ یہ مہینہ کتنا بابرکت ہے اور کتنا قیمتی ہے، اس میں اللہ پاک کی رحمتیں بندوں کی طرف کتنی متوجہ ہے، کتنی آسانی سے اللہ کے خزانوں سے بہت کچھ لیا جا سکتا ہے، ان سب باتوں سے ہم سب واقف ہیں دوستوں۔ لیکن صرف واقفیت کمال نہیں ہے، بلکہ انسان کے پاس یہ سلیقہ اور طریقہ ہو کہ وہ جس چیز کا علم رکھے اس پر عمل کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہو۔ یہ عشرہ اللہ کی رحمت سے بھرپور عشرہ ہے دوستو۔ اب ہم میں سے ہر ایک نے یہ کوشش کرنی ہے کہ رحمت الہی سے میں محروم نہ رہ جاؤں، اور اللہ کی مہربان ذات وہ اپنی رحمت بندے کو دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں دوستو۔ بد نصیبی اس کی ہوگی کہ جو اپنے آپ کو خود محروم کر دے۔ یہ شیطان اللہ کی رحمت سے محروم ہوا نا، راندہ درگاہ ہوا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک اللہ والے گزرے ہیں، وہ جا رہے تھے راستے میں، تو دیکھا کہ سامنے ایک شخص آ رہا ہے۔ اس شخص نے جب دیکھا کہ ایک بزرگ آ رہے ہیں سامنے سے، تو آ کے ان سے ملاقات کی۔ بزرگ نے اس اجنبی سے پوچھا کہ آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کون ہیں، پہلی دفعہ آپ سے آمنا سامنا ہوا۔ اس آنے والے نے کہا کہ میرا تعارف کوئی زیادہ قابل تعریف نہیں ہے، اگر میں تعارف کراؤں تو وہ تعارف زیادہ قابل تعریف نہیں ہے، اچھا نہیں لگے گا آپ کو۔ اللہ والوں نے کہا بھئی کروا دے، اس میں کون سی برائی ہے۔ کہا میں وہ ہوں جو سب سے پہلے اللہ کی رحمت سے محروم ہوا تھا، یعنی شیطان۔ میں وہ شیطان ہوں، انسانی شکل میں آپ سے آج ملاقات کر رہا ہوں، لیکن میں ہوں وہی، اور یقیناً میرے اس تعارف سے آپ کو زیادہ اچھا بھی نہیں لگا ہوگا۔ پھر اس نے اس بزرگ سے ایک بات پوچھی، اس تو غور کریں گے تو بڑی اہم بات ہے۔ شیطان کہنے لگا کہ آپ تو اللہ والے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ پاک میری مغفرت کریں گے؟ اگر آپ سے سوال ہو جائے دوستو، آپ کیا کہیں گے؟ کریں گے شیطان کی مغفرت ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ اللہ والوں نے کہا آپ کی تو مغفرت نہیں ہے، نہیں ہو سکتی آپ۔ شیطان نے کہا ہوگی۔ کہا کیسے ہوگی؟ کہا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا بالکل پڑھا ہے۔ کہا قرآن میں کیا اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ
کل شیء، میری رحمت وسیع ہے، اس نے ڈھانپ دیا ہے ہر چیز کو، ہر چیز کو۔ شیء کا لفظ ہے دوستو، اللہ فرما رہے ہیں کہ میری رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپ دیا ہے۔ تو اس آیت میں آپ شامل ہیں؟ بزرگ نے کہا میں تو شامل ہوں۔ تو شیطان نے کہا شیء کے معنی چیز کے ہیں اور اس میں آپ شامل ہیں، تو میں کیوں شامل نہیں؟ میں بھی تو شے ہوں۔ تو بزرگ نے کہا کہ اللہ نے آپ کو محروم کیا ہے، نکالے گئے ہیں، آپ نہیں آ سکتے اس میں۔ شیطان نے کہا چلو شیء کو چھوڑ دو، پھر آیت پڑھیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کل، اور کل کے معنی کیا آتے ہیں؟ سب کے۔ تو جب سب میں باقی سب ہے تو میں کیوں نہیں ہوں؟ اتنا بلند پایا علم تو اس کے پاس بھی ہے دوستو، کہ جو قرآن کی آیت سے استدلال کر رہا ہے اپنی بخشش پر۔ کون؟ شیطان۔ ایک آیت کے دو الفاظ کو لے کر کے کہہ رہا ہے کہ میں شیء میں بھی داخل ہوں، میں کل میں بھی داخل ہوں۔ تو اگر آپ کی مغفرت ہے، آپ کی بخشش ہے، تو میری پھر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بات علمی تھی، اعتراض علمی تھا۔ بزرگ نے کہا بھئی میں تو آپ کے منہ نہیں لگتا ہوں، آپ سے فضول بحث نہیں کر سکتا ہوں، آپ اپنا راستہ لیں، میں اپنا راستہ لے۔ یہ واقعہ سمجھ میں آیا دوستو؟ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں ایک بڑی ہستی گزری، حضرت محدث کبیر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، جو بہت بڑے محدث تھے۔ انہوں نے جب یہ واقعہ پڑھا کسی کتاب میں، تو حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ ملاقات شیخ کے بجائے میری ہوتی، میں شیطان کو جواب دے دیتا۔ طلبہ نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا جواب دیتے اس کو؟ اب بات دوستو ہمارے کام کی آ رہی۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں شیطان سے کہتا کہ اللہ نے جو اپنے کلام میں فرمایا بالکل سچ ہے، حق ہے۔ شیء جو فرمایا اس میں ہر چیز شامل ہے، بالکل سچ ہے، حق ہے۔ کل کے معنی سب کے ہیں، یہ بات بالکل سچ ہے اور حق ہے۔ لیکن میں شیطان سے کہتا کہ تیری مغفرت اس لیے نہیں ہوگی کہ تجھے اللہ اپنی رحمت کی چادر میں لینا چاہتے تھے، لیکن تو خود باہر اس چادر سے نکلا۔ جو خود نکل جائے تو اس نے اپنے آپ کو محروم بھی خود کیا ہے۔ اس میں نہ اللہ کا قصور ہے، نہ قرآن کا قصور ہے، نہ قرآن کی آیت میں کوئی فرق آئے گا۔ اللہ کی رحمت ہر چیز کو ڈھانپنے کے لیے تیار ہے دوستو۔ وہ جب برستی ہے اس سے کوئی محروم نہیں رہے گا۔ محروم وہ رہے گا جو اپنے آپ کو اس چادر کے اندر سے باہر نکال لے گا دوستو۔ یہ تو بدنصیبی پھر ہماری ہوگی نا، یہ تو بدقسمتی پھر ہماری ہوگی کہ اللہ تو نوازنا چاہتے ہیں، اللہ تو دینا چاہتے ہیں، اللہ تو بخشنا چاہتے ہیں، اللہ تو مغفرت کرنا چاہتے ہیں، اللہ اپنے رحمت کے گھیرے میں لینا چاہتے ہیں، لیکن میں ہی اتنا محروم بناؤں اپنے آپ کو کہ اس رحمت کی چادر کے اندر سے اپنے آپ کو باہر نکال لوں۔ وہ بارش برس گئی لیکن میں نے اپنے آپ کو خود اس سے محروم کر دیا۔ تو بہت قیمتی دن اور بہت قیمتی راتیں چل رہی ہے دوستو۔ تھوڑی سی فکر، تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی طلب،
تھوڑی سی فکر، تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی طلب اگر ہم اللہ پاک کو دکھا دیں کہ اللہ یہ عشرہ شروع ہوا جو اس مہینے کی جان ہے، اس مہینے کا خلاصہ ہے، اور اس عشرے میں آپ کسی کو محروم نہیں رکھنا چاہتے، اللہ میں بھی اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ مجھے بھی ان میں شامل کر دیں کہ جن پر یہ مہینہ گزرے تو آپ ان سے راضی ہو چکے ہوں، جن پر یہ مہینہ گزرے آپ ان کی مغفرت کا فیصلہ کر چکے ہوں۔ اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں کہ مجھے بھی ان خوش نصیب بندوں کے اندر شامل فرما۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، لمبی چوڑی بات نہیں ہے، مختصر سی بات یہ ہے، آج اس مبارک اور قیمتی عشرے کا آغاز ہو رہا ہے، اس رحمت الہی کا دریا اپنے عروج پر بہہ رہا ہے، اللہ کی رحمت کی بارش موسلادھار برس رہی، ہر ایک کو اللہ پاک نوازنا چاہتے ہیں، لیکن ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ پاک تو دینا چاہتے ہیں، نوازنا چاہتے ہیں، لیکن جب میں اپنی طلب ختم کر دوں دوستو، اور میں خود نہیں چاہتا کہ میرے لیے یہ خیر کا فیصلہ ہو جائے، دوستو اس میں اللہ کی رحمت کا کیا قصور ہوگا؟ آج نیت کریں، آج ہم سب اللہ سے مانگ کر جائیں، اللہ سے منوا کر جائیں کہ اللہ میں اسی لیے آپ کے گھر آج آیا ہوں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے ساتھی اللہ سے فریاد کرے کہ اللہ سب چیزیں چھوڑ کر آپ کے گھر کے کونے کو اسی لیے پکڑا میں۔ اس وقت مسجد میں آنے والے ساتھی اللہ سے فریاد کرے کہ اللہ میں بھی باہر تھا، میرے دوست بھی باہر ہیں، سب باہر ہیں، میں اسی لیے آپ کے گھر میں آیا کہ آپ کی نظر رحمت مجھ پہ پڑ جائے، آپ کرم فرما دیجیے، اپنی رحمت کی بارش میں، اپنی رحمت کی چادر میں مجھے بھی ڈھانپ دیجیے، اللہ میرے لیے بھی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے، میں اس کو اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کا تذکرہ کروں گا۔ ومن اتانی یمشی، اور جو میرے پاس چل کر آئے گا، اتیتہ ہر ولتن، میں اللہ اس کے پاس اپنی رحمت کے ساتھ دوڑ کے چلا جاؤں گا۔ کتنا آسان ہے دوستو، اللہ سے لینا کتنا آسان ہے۔ آج صفت رحمت جو اللہ پاک کی ہے اس کا ایک مظہر ہے، رمضان کا آخری عشرہ اللہ کی صفت رحمت کے اظہار کا سب سے اعلیٰ موقع ہوتا ہے۔ اور میں آپ سے ایک بات عرض کروں دوستو، اللہ کے جو مبارک نام ہے کتنے ہیں؟ 99۔ ان للہ 99 اسما، فرمایا اللہ کے 99 بابرکت نام ہے، من احصاہا، اور ایک روایت ہے من حفظہا، جس نے ان کو محفوظ کیا یا جس نے اس کو زبانی یاد کیا تو یہ جنت میں ضرور داخل ہو۔ اس لیے اسماء حسنہ روز پڑھا کریں دوستو، زبانی یاد نہ ہو دیکھ کر پڑھیں، ہر قرآن پاک کے شروع میں ہے نا، دیکھ کر پڑھیں لیکن ضرور پڑھیں۔ تو اسماء حسنہ 99 نام اللہ پاک کے، لیکن ایک بڑی نکتے کی بات ہے، تمام ناموں کے اندر ایک نام ایسا ہے کہ جس کا مادہ یعنی جس کے حروف اصلی 2 دفعہ آئے ہیں۔ آپ اسماء حسنہ شروع کریں دوستو، کہاں سے ہوں گے؟ جی، الرحمن الرحیم، آگے الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز، آگے چلے جائیں الرشید الصبور تک۔ کوئی نام 99 ناموں میں ایسا نہیں ہے کہ جس کا مادہ حروف اصلی، آسان الفاظ میں آپ سے عرض کروں کہ جو 2 لفظ آپس میں میچ کر رہے ہوں، سوائے شروع کے 2، سوائے
شروع کے دو کون سے؟ الرحمن الرحیم، دونوں میں رحم ہے دوست. رحمان کے معنی بھی رحم کرنے والا، رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا. رحمان میں بھی رحم کے الفاظ ہیں، رحیم میں بھی رحم کے الفاظ ہیں. ایک وصف دو دفعہ کیوں ذکر ہوا دوست؟ یہ اصل بات سمجھنے کی ہے دوست. علماء نے سمجھانے کے لیے ایک بات فرمائی، آپ غور کریں گے تو بات سمجھ آئے گی اور ہماری مجلس بامقصد ہو جائے گی دوست. دیکھیں، کسی شخص کے پاس مال اچھا خاصا ہو، اس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مالدار کہتے ہیں نا. مال والے کو کہتے ہیں مالدار، جس کے پاس مال ہے. ایک وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس دل بڑا ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سخی کہتے ہیں. ماشاءاللہ. مال زیادہ ہو تو مالدار ہے، دل بڑا ہو، ہاتھ کھلا ہو تو یہ سخی ہے نا. اب یہ دو چیزیں دوستوں الگ الگ ہیں. دنیا میں بہت سارے لوگ مالدار ہوتے ہیں، سخی نہیں ہوتے. ایسا ہے نہیں، بلکہ زیادہ تر کنجوس لوگ ہوتے ہی مالدار ہیں. عموماً سب نہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے. تو مالدار ہوگا لیکن ممکن ہے سخی نہیں ہو، کنجوس ہو. دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ 100 روپے بھی آئے تو مہمان کے اکرام میں ختم کر دی. سخاوت بہت ہے، مال کم ہے. ہوتا ہے نا، سخاوت ہے لیکن مال نہیں ہے دوست. اب ایک ایک وصف موجود ہے لیکن دوسرے کی کمی نقصان کر رہی ہے. نئی بات سمجھ آ رہی ہے نا. کمال کیا ہوگا کہ جب دونوں باتیں جمع ہو جائیں. ایک بندہ مالدار بھی ہو، سخی بھی ہو. مال بھی ہے، دل بھی ہے، تو ہو گیا کام دوستو. پھر تو آ رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، دے رہا ہے، لوگوں کی ضروریات حل کر رہا ہے. وہ مالدار ہے جو سخی بھی ہے، اللہ کو بہت محبوب ہو گیا. دو الگ الگ چیزیں ہیں دوستو. اللہ کے پاس رحمت کے خزانے بھرپور ہیں. بات سمجھ گئے؟ اللہ کے پاس رحمت کے خزانے بھرپور ہیں. یہ بتایا اللہ نے اپنے کون سے نام میں؟ رحمان میں. میں وہ ذات ہوں کہ میرے پاس رحمت کے خزانے انتہا درجے کے. لیکن دوستو اگر اللہ پاک فرماتے کہ میں دوں گا نہیں تمہیں، کوئی کچھ کہہ سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اللہ شرائط لگا دیتے کہ صرف اسی کو دوں گا جو کلمہ پڑھے گا، غیر کلمہ گو کو کچھ بھی نہیں دوں گا. کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. لیکن رحمان کہہ کر اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس رحمت کے خزانے بھی بھرپور ہے. اور رحیم میں فرمایا کہ میں رحمت کے خزانے لٹانے میں بھی بھرپور ہوں. میں نوازنے پر جب آتا ہوں تو محروم نہیں رکھوں گا کسی کو. ہر ایک کو میری رحمت سے حصہ مل جائے گا، بشرطے کہ وہ میری رحمت کی چادر کے نیچے سے اپنا سر خود نکال کے اپنے آپ کو محروم نہیں کر دے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، بہت اہم موقع ہمارے ہاتھ میں. یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. ہمارے جن بڑوں نے، جن بزرگوں نے اس مہینے کی حقیقت کو سمجھا، انہوں نے پھر اس کی ایسی حفاظت کی کہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، میرے اکابر کا رمضان. میرے اکابر کا رمضان پڑھنے جیسی کتاب ہے. اس میں حضرت شیخ نے لکھا
کہ میں نے جب بزرگوں کے حالات جمع کرنا شروع کیے تاکہ ہمیں رغبت پیدا ہو کہ رمضان کیسے گزارنا ہے، تو بہت سارے ایسے اللہ والے سامنے آئے کہ جن کے رمضان کے بارے میں لکھا تھا کہ یکم رمضان سے لے کر آخر رمضان تک وہ تلاوت، تسبیح، ذکر اور دعا کے علاوہ کسی سے کوئی بات بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ بولنے میں تو آسان ہے دوستو، ایک بات کسی سے اپنی ذاتی نہیں، دنیا کی نہیں، کوئی بات نہیں، چپ کا روزہ ہوتا تھا۔ آج تو ہم زبان اور قینچی اتنا بولتے ہیں کہ جو کم بولنے والا ہوتا ہے، جو کم بولتا ہے، جو ذرا کم بولتا ہے ہم میں سے، تو ہم کیا کہتے ہیں، ہے نا؟ یہ تھوڑا سا ہے ان کا مسئلہ ہے، کہتے ہیں کم بولنا عیب بن رہا ہے دوستو، خاموش رہنا عیبدار بنا رہا ہے آج کے انسان کو۔ جو جتنا زیادہ بولتا ہے کہتے بڑے کانفیڈنس والے، بڑے پر اعتماد ساتھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان اور قینچی چل رہی تھی ایک ساتھ۔ انسان، ہمارے اردو والے حضرات کہتے ہیں نا، پہلے تولو پھر بولو۔ یہ جملہ ویسے تو بن گیا ہمارا ایک معاشرتی جملہ، لیکن یہ بہت بڑی حقیقت پر مبنی ہے دوستو، اس لیے کہ یہ جملہ اشارہ کر رہا ہے کہ زبان سے نکلا ہوا ہر بول محفوظ ہو رہا ہے۔ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آخری حدیث جو اپنی کتاب میں نقل کی، ختم بخاری شریف ابھی قریب میں گزرے ہیں، اس میں جو شیوخ درس دیتے ہیں نا، آپ نے ان سے سنا ہوگا، وہ کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے کہ بے شک بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے، زبان سے نکلے ہوئے اقوال بھی تولے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ بول دیا ہوا میں غائب ہو گئے، ایک ایک چیز اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہی ہے ہماری دوست۔ اس میں کتنی بے احتیاطیاں ہم کرتے ہیں، کتنی غیر ذمہ دار باتیں کرتے ہیں۔ غیبتیں عام ہے، بہتان عام ہے، چغل خوری عام ہے، لگائی بجائی عام ہے، یہاں کی وہاں پہنچانا عام ہے، بے مقصد لا یعنی بیکار باتوں میں آج گھنٹوں ہماری مجلسیں صرف ہو جاتی ہے، لیکن تلاوت ایک صفحہ ہوتا ہے، کہتے ہیں آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتا ہے، آنکھوں کچھ سر چکراتا ہے۔ تلاوت تھوڑی سی زیادہ ہوئی نا، زیادہ سے مراد کوئی 2-3 پارے نہیں، دوسرے صفحے میں گئے، کہتے ہیں تھوڑا سر میرا چکراتا ہے، ذرا میری نظر چیک کر لیجیے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ جو 3 گھنٹے فیس بک کو اس طرح چلا رہے تھے، چکر کیوں نہیں آیا؟ آنکھوں کے سامنے اندھیرا کیوں نہیں آیا؟ لیکن قرآن سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ اب وہ قرآن کی جو برکتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی۔ ہم اتنا اپنے آپ کو بگاڑ چکے ہیں، خراب کر چکے ہیں دوست۔ اس لیے خلاصے کی بات یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ رحمت الہی کا بھرپور عشرہ ہے جو آج شروع ہو رہا ہے، آج اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ 20 دن چلے گئے، کیسے گئے شاید محسوس بھی نہیں ہوئے۔ 10 دن باقی ہیں، یہ بھی نکل جائیں گے دوست۔ لیکن خوش نصیب بندہ وہ ہوگا جو کم از کم اس آخری عشرے کی، جو اس پورے مہینے کا ایک نچوڑ، خلاصہ اور کریم ہے، اس آخری عشرے کی قدردانی اور حفاظت کر لیں۔ اس لیے رات کا بھی اور دن میں بھی آرام جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کو اتنا تھکانا کہ ضروری آرام بھی رہ جائے، یہ بیماری کو قریب لاتا ہے، وہ منع ہے دوست۔ لیکن اس کے علاوہ دوستو یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں۔ بیٹھ جائے گھر کے کمرے میں نا، اکیلے قرآن لے کر کے، یقین کرے اتنا مزہ آتا ہے، اتنا لطف آتا ہے جب بندہ اکیلے میں بیٹھ کے اب تہجد پڑھتا ہے اور تلاوت کرتا ہے نا، تب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ان اللہ والوں کی راتیں کیوں آباد تھیں۔ معمولات کو ترتیب دے دوستو، ضائع نہ کریں۔
دن میں آرام ضرور کریں، لیکن یہ کیسا آرام ہے دوستو کہ فجر کے سوئے، ظہر میں بڑی مشکل سے اٹھے، پورا وقت گھیر لیا اس میں، ظہر کی نماز پڑھی، پھر ڈھیلے ڈھالے اس طرح گھوم رہے، اثر ہو گئی اس کے اندر، دن تو چلا گیا دوستو۔ دن کے اوقات میں بھی ضرور 1-1.5 گھنٹہ نکالیں، اس میں آپ کی تلاوت بھی ہو، نفلی نمازیں بھی ہو، چاشت کے نوافل بھی ہو، دعائیں بھی ہو، مراقبہ بھی ہو، سب چیزیں ہو دوستو۔ کون کون کرے گا انشاءاللہ؟ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے جو بزرگوں کے ختمات ہیں وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جن ساتھیوں کے پاس کارڈ نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھا لیں تاکہ طلبہ ان تک پہنچ جائیں دوستو۔ کارڈ لے لیں اور اس کو محفوظ رکھیں دوستو، اس لیے کہ باقی بھی تاقراتیں آ رہی ہیں نا۔ ہاں، تو یہ نہیں کہ ہر تاقرات نیا کارڈ لے رہے ہوں، بعض اس طرح کرتے ہیں کہ یہ کارڈ کہاں گیا پتہ نہیں کہاں گیا، یہ محفوظ کریں۔ ایک ساتھ باہر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب إلی ربک فرغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔
3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے اور وسیلے سے پورے امت مسلمہ کے مرحومین کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام مرحومین کو اپنی شان کے مطابق پورا اجر نصیب فرمائے۔
کچھ دیر کے لیے پہلے ذکر جہری کریں گے یعنی آواز سے، لیکن آواز سے مراد اتنی آواز جو اپنے کان تک آئے، جہر معتدل ہو۔ بہت زیادہ چیخ و پکار کے ساتھ ذکر کرنا یہ مسجد اور ذکر دونوں کے آداب کے خلاف ہے۔ تو تھوڑی دیر ذکر جہری کریں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا مراقبہ اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اب ساتھی کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سروں کو جھکا لیں گے، آنکھیں بند کر لیں گے، دلوں کی طرف متوجہ ہوں گے، دل کو دنیا کے خیالات سے ہٹا کر اللہ پاک کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ تصور کریں گے کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل، کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات، گندگی سب کچھ نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ، اللہ، اللہ۔
اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، 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 توبہ توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، رحمت رحمت کا اس کے کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، رحمت کا اس کے کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، سنتا بھی ہے سوال وہ دیتا بھی ہے جواب، سنتا بھی ہے سوال وہ دیتا بھی ہے جواب، غافل غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، تو آقا نے گر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے، آقا نے گر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے، مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما دے، یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے، یا اللہ ماہ مبارک کی صحیح اور بھرپور قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے،
یا اللہ 2 عشرے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم نے کیے ہیں یا اللہ فضل فرما کے ان کو قبول فرما دے۔ یا اللہ جو آخری سب سے قیمتی عشرہ باقی ہے، آج اس کا آغاز ہے، یا اللہ اپنی رضامندی اور چاہت کے مطابق ہم سب کے لیے گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس آخری عشرے کی ایک ایک رات کی، ایک ایک دن کی، ایک ایک لمحے کی حفاظت کی، قدردانی کی توفیق یا اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری نسلوں کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس عشرے میں آپ جہنم کی آگ سے خلاصی کے فیصلے فرماتے ہیں، یا اللہ ہم سب کے حق میں بھی جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے رحمت کے سمندر کے اندر ڈھانپ دے۔ یا اللہ ہمارے لیے بھی اپنی مرضیات کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ جن لوگوں سے آپ راضی ہوتے ہیں، جن سے آپ کی دوستی ہوتی ہے، یا اللہ ان خوش نصیب بندوں کی فہرست میں ہم سب کو شامل فرما دے۔ اور یا اللہ جن بندوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں، جن پہ غصہ ہوتے ہیں، جو آپ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں، یا اللہ ان بد نصیب بندوں کی فہرست سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما دے۔ یا اللہ جتنے بیمار گھروں میں، اسپتالوں میں آج کی اس مجلس میں ہیں، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے اعتکاف کو قبول فرما دے۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان اعتکاف کے سنت عمل میں بیٹھ گئے، یا اللہ اس کی برکت سے پوری امت مسلمہ کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ پوری دنیا کے اندر بلاد اسلامیہ کی، اسلامی ممالک کی، بالخصوص حرمین الشریفین کی کامل و مکمل حفاظت فرما دے۔ یا اللہ قبلہ اول مسجد اقصیٰ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ قبلہ اول کو آزادی کی نعمت نصیب فرما دے۔ یا اللہ اسرائیل کو، یہود کو اپنے غیظ و غضب سے نیست اور نابود فرما دے۔ یا اللہ دنیا کے نقشے سے اسرائیل کے نام کو بالکل ختم فرما دے۔ یا اللہ اسلام کو پوری دنیا کے اوپر غالب فرما دے۔ یا اللہ پاکستان کی اور یہاں کے رہنے والوں کی کامل درجے میں حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو ایمان کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ حاسدین کے حسد سے، باغزین کے بغض سے، شرارت کرنے والوں کی شرارت سے، نظر بد لگانے والوں کی نظر بد سے، ساحرین کے سحر اور جادو سے، پیٹھ پیچھے بری تدبیریں کرنے والوں کے مکر و فریب سے، یا اللہ ہم سب کو، ہمارے گھروں کو، ہماری مستورات کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اور پوری امت مسلمہ کو یا اللہ محفوظ فرما دے۔ یا اللہ جتنے ساتھی آج کی اس پہلی تاقرات کی مجلس میں آئے ہیں، محبت کے ساتھ آئے ہیں، یا اللہ آپ بھی ہم سب کو اپنی محبت کا جام نصیب فرما دے۔ یا اللہ آنے والے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما دے۔ یا اللہ ہم دلوں میں جو خواہش لے کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یقیناً آپ اس سے واقف ہے، اپنا فضل فرما کر ہم سب کی جائز تمناؤں کو، خواہشات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ اس عشرے کی برکتیں جھولیاں بھر بھر کے ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ ایمان والی زندگی اور کلمے والی موت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو زبان پہ فضل فرما کر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جاری فرما دے۔ یا اللہ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی کامل و مکمل مغفرت فرما دے۔ بالخصوص ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، ہمارے والدین، اساتذہ اکرام، اس مسجد کے نمازی احباب، اور یا اللہ پوری امت مسلمہ کے مرحومین کی کامل و مکمل مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔